السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لئن اشركت ليحبطن عملك۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصلاح سماج نامی پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کی آج تیسری قسط آج بروز سنیچر شام 5 بجے پیش کی جا رہی ہے، جس کا عنوان شرک ایک عظیم گناہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اصلاح سماج کے اندر جو سب سے بڑی برائی اور عظیم گناہ جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے شرک۔ شرک کہتے کس کو ہے؟ شرک ہے کیا چیز؟ شرک کہتے ہیں توحید کا الٹا، یعنی اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُول، کہ ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرے۔ تو طاغوت سے اجتناب کرنا یہ توحید ہے، اور طاغوت کی عبادت کرنا، طاغوت کو پوجنا یہ شرک ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے کام میں شامل کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ کہا یہ کام صرف خالص میرے لیے کرنا ہے، ہم اس میں ذرہ برابر بھی اگر کچھ ملاوٹ کرتے ہیں یہ شرک ہو جائے گا۔ شرک تصرفات کے اندر، یعنی اس دنیا کو چلانے میں، اس دنیا کے نظام کو چلانے میں اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے اس کو چلانے والا، یہ شرک ہے۔ علم کے اندر اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وسیع علم ہے، اللہ رب العالمین کا علم کمال کا علم ہے، اگر ہم اس کے علم میں کسی کو شامل کرتے شرک ہے۔ اس کے اسماء و صفات میں ہم کسی کو شامل کرتے ہیں، یہ کہا جائے کہ جیسا اللہ سنتا ہے ویسا ہم بھی سنتے ہیں یا فلاں سنتے ہیں، یہ شرک ہے۔ شرک کی وضاحت مختصر آپ کے سامنے کی، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کو پوجنا، کسی غیر کو پکارنا، کسی غیر سے مدد مانگنا، کسی غیر سے دعا کرنا، یہ شرک ہے۔ محترم سامعین، شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اسے ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں کہا گیا ظلم؟ اس لیے کہا گیا، ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو رکھنا اس کی جگہ کے علاوہ رکھ دینا، یعنی جس چیز کی جو جگہ ہے اس جگہ پہ نہ رکھ کے اس کو دوسری جگہ رکھ دینے کا نام ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس کا حق ہے، ہم اس حق کو کسی اور کو دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔
تو کہا کہ ظلم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا شرک یہ اتنا گناونا عمل ہے کہ یہ اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے کے لوگوں پر بھی وحی کی گئی تھی۔ وَلَقَدْ تاکید کے ساتھ، اور وہ بھی تین تاکید، واو لام اور قد، تین تاکید لگا اللہ نے کہا کہ یقینی طور پر وحی کی گئی تھی۔ کیا تھی وہ؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال تباہ برباد کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ یعنی شرک اتنی گناؤنی، اتنی بری چیز ہے کہ اعمال صالحہ وہ ختم کر دیتی ہے۔ اور شرک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی ضرور ہے، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال باطل کر دیے جائیں گے۔ اور اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا اگر آپ لوگوں نے بھی اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک ٹھہرایا تو یاد رکھ لینا آپ لوگ کے اعمال باطل اور برباد کر دیے جائیں گے۔ تو ہما شما کی کیا اوقات ہے ہم شرک بھی کریں اور اعمال بھی کرتے جائیں، ہم شرک بھی کریں اور ہم اچھے کام بھی کرتے جائیں۔ جتنے اچھے کام کر لیں اگر اللہ کے ساتھ جس کو ہم شریک ٹھہراتے ہیں تو ہمارے سارے کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک، یعنی شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیا دنیا میں آدمی شرک کرتا ہے اور اگر وہ اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے کیا پھر بھی معافی نہیں ہوگی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کے اندر اگر اسے شرک ہو گیا اور شرک کرتے کرتے مر گیا تو مرنے کے بعد اللہ اپنے رحمت سے دیگر تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اگر اللہ چاہے گا تو، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ابھی انسان کے اندر سانس باقی ہے، وہ زندہ ہے، اللہ رب العالمین نے توفیق دے دی، ہدایت دے دی، اس نے اللہ سے سچی توبہ کر لی تو انشاءاللہ وہ ضرور معافی کا حقدار ہوگا۔ تو شرک اتنا برا اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت سے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک یہ ہلاک برباد کرنے والے گناہوں میں سے ہیں۔ اجتنبوا السبع الموبقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ یعنی انسان دنیا بھی ہلاک ہو سکتا ہے اور آخرت میں اس کی حل برباد اور بیکار ہو جائے گی۔ اور شرک کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں، یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں کہ بڑے بڑے گناہ کیسے، کون سے بڑے بڑے گناہ؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ کیوں نہیں، بتائیے۔ کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، انتہائی زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی اس سے بڑا گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتا ہے، من مات، اور اسے ہر دم مرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور بہت ساری ایسی آیتیں اور حدیث بتلاتی ہے کہ انسان اگر شرک کرتے مرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم رکھا ہے۔ شرک، کچھ شرک ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو کھلا شرک، آدمی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، مدد مانگتا ہے، ان کے سامنے اپنی حاجت رکھتا ہے، اپنے بارے میں ان سے اپنی بہت سی پریشانیوں کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بڑے بڑے معاملات ہیں، یہ تو سمجھ میں آتے ہیں۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے شرک جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔
جبکہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گرچہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے، میں بیمار ہوتا ہوں لیکن بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ آج کل ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی دوائی نے مجھے شفا دے دی، نہیں، بلکہ فلاں ڈاکٹر سے میں نے علاج کروایا، اللہ نے مجھے شفا دی۔ تو شفا دینے کا جو کام ہے وہ اللہ کا ہے، کسی ڈاکٹر کا نہیں ہے، کسی دوا کا کام نہیں ہے، بلکہ شفا دینے کا کام اللہ کا ہے۔ اللہ چاہے تو اس دوائی کے اندر شفا رکھے، اگر اللہ چاہے اس دوا سے شفا کو چھین لے، تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر سارے معاملات ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے معاملات میں ہم اپنی زبان، روزمرہ کی زبان کے اندر ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں کہ ہم شرک کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اگر فلاں آدمی مجھے نہ بچاتا تو میں مر ہی جاتا، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ فلاں آدمی کون ہوتا بچانے والا؟ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، حفیظ اللہ ہے، وہ بچاتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ویسے بہت ساری چیزیں ہم روزمرہ کے بول چال میں ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں جو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا شرک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں، اللہ رسول نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں، بہت زیادہ خوف کھاتا ہوں۔ کس چیز سے؟ ڈرنے والی چیزوں میں وہ ہے شرک اصغر سے۔ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا الریا، وہ ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک اصغر سے بہت ڈرتے تھے، بہت گھبراتے تھے، بہت زیادہ فکر مند ہو جایا کرتے تھے۔ ریاکاری کہتے ہیں کس کو ہے؟ یعنی کسی بھی عبادت میں یہ ہم کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے کوئی کام کریں، کوئی نیک عمل ہم کر رہے ہیں کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کسی دوسرے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کوئی ہم عبادت کرتے ہیں یہ تو کھلا شرک ہے۔ کسی اور کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے، اس کو ریاکاری ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو انسان دوسروں کو دکھاوے میں کر جاتا ہے، تو یہ نادانی کے طور پر انسان کر جاتا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اور شرک اس معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک شرک ایسا بھی ہے جسے معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا، حدیث کے اندر آتا ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس شخص نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس شخص نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ التمیمہ کی کئی تشریح کی گئی ہے، چاہے وہ پتھر پہ لکھا جائے، چاہے وہ چمڑے پہ لکھا جائے، چاہے کڑے پہ لکھا جائے، چاہے وہ کسی بھی چیز پہ لکھا جائے، چاہے کوئی بھی چیز ہو اس پہ لکھا جائے اور لکھ کر اس کو گلے میں لٹکایا جائے، وہ شرک ہے۔ تعویذ یہ نہیں ہے کہ لٹکایا جائے، بلکہ تعویذ جہاں حدیث کے اندر آیا ہے وہ پڑھ کر کے آدمی خود دم کرے یا اپنی زبان سے پڑھے، یعنی پناہ کے کلمات جو ہے اسے اپنی زبان سے ادا کرے۔ لیکن قرآنی آیات اگر لکھ کے لٹکائی جائے تو اس کے تعلق سے شارحین کہتے ہیں حرام ہے، گناہ ہے۔ لیکن اگر کفریہ باتیں لکھی جائے یا نمبر لکھے جائے یا نہ جانے کون کون سی چیزیں لٹکا دیے جاتے ہیں، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، صاف الفاظ حدیث کے احادیث کی کتاب موجود ہے، جس نے بھی اپنے گلے میں کچھ لٹکایا اس نیت سے کہ وہ اسے شفا دے گا، اسے شرک کیا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جو تعویذ لٹکاتا ہے اس پر بھروسہ کر لیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس تعویذ پر بھروسہ کرتا ہے، گویا وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا رہا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے۔ اور معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو تعویذ بانٹتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں کو پہنواتے بھی ہیں، اور بہت سارے مسلمان پہن کے گھومتے بھی ہیں۔ انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور شرک جیسی اس بری اور کبھی چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور شرک جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے یہ ہمیں شرک جیسی چیزوں پر آمادہ کرتا ہے اور انسان شرک کرتا چلا جاتا ہے، اور آخر میں نتیجہ یہ آتا ہے کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا اور شیطان
اپنا کام کر کے نکل جاتا ہے اور انسان پھر تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیں ہمیشہ توفیق مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے توفیق کے بغیر ہم کسی بھی برائی سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ کے توفیق ہمیں پہلے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے کبھی گناہ سے محفوظ رکھے، اس سے بچائے رکھے، اور ہمیں توحید جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔